بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سورہ شورى کی آیت 38. پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ مضمون تھا کہ جنت حاصل کرنے والے افراد کی خصوصیات. اس میں ایمان کے بعد توکل کی بات ہوئی تھی، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی بات تھی، فواحش سے بچنے کی بات تھی، غصہ آ جائے تو درگزر سے کام لینے کی بات تھی. اور اب اس آیت میں بات ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا حکم ماننا، اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر استجابت کی بات کریں اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. یعنی جو کام کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، جس طرف بلاتا ہے اس کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جس چیز کی دعوت ہے اسے قبول کرتے ہیں. اس کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اسے کہیے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یعنی قبول کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے یہاں پر یہ بھی جو لفظ یہاں پر آیا ہے استجابو، تو اسی کی بات استجب کے حوالے سے آ رہی ہے، استجب لکم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اب یہ بات تو یہاں پر اس حوالے سے اور ہم سے یہاں مطالبہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، یعنی تم جو ہے والذین استجابوا لربہم، اپنے رب کے احکامات مانتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے اہل جنت کے حوالے سے کہ یہ ان کا طرز عمل ہے. یہ بات ایک اور مقام پر اس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں غور کرنے کے لیے، یعنی اس پر فکر کرنے کے لیے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہ آیت 186 ہے سورہ بقرہ کی. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے تم سے میرے بارے میں انی میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں بھی یہ چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں، میرے حکم کو مانیں. یعنی بات جو ہو رہی تھی ابھی کہ اللہ کی طرف دعوت کیا ہے، یعنی اللہ کو معبود حقیقی الہ واحد تسلیم کرنا اور اس کی بندگی کے لیے آمادہ و تیار ہو جانا، یہ دعوت. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کہا اللہ تعالیٰ نے. اب آپ دیکھیے ہم سب کیا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری بات مانے، ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کرے. ہماری بات ماننے سے مراد کیا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے، ہم جو کہتے ہیں وہ اللہ پورا کرے، اللہ ہماری دعائیں پوری کرے، قبول کرے، ہماری بات مانے. اور بات یہ کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کرتا ہے لیکن ہمارے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے، اس ہمارا مفاد ہے اس کو بھی اللہ سامنے رکھتا ہے کہ کیا اس کے لیے مناسب ہے، ورنہ اس کا متبادل ہمیں دے دیتا ہے. تو ہمارے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے اللہ تو ہماری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ، اب حالانکہ دعا ہماری ضرورت ہے، اب یہ کہ اچھا اللہ ہماری مانتا ہے، ہم اللہ کی مانیں، تو اس میں ہماری ضرورت ہے دعا، تو اللہ کی ضرورت ہے کہ اللہ کی بات مانے.
تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے. وہاں بھی جو بات بتائی جا رہی ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو احکامات اس کے ہیں، وہ سارے کے سارے ہماری مفاد میں ہیں. یعنی بندے کا بندگی کرنا، بندے کا اپنے رب کی یعنی اللہ کی الہ واحد کی بندگی کرنا، یہ بھی بندے کی مفاد میں. یعنی کام کرے گا تو فائدہ اسی کا ہوگا، اس کی زندگی بہتر ہوگی، دنیا کے اندر اچھے اصول اپنائے گا، اچھے طور طریقے اختیار کرے گا. تو اس اعتبار سے یہ بھی اللہ کی بات نہیں، اللہ کے فائدے کی نہیں بلکہ بندے کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری بات مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانو، میرے حکم کو تسلیم کرو، میری دعوت پر ایمان لے کر آ جاؤ. تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب کے احکامات کو قبول کرتے ہیں. تو گویا اگر ہم اس کے لیے یہ کہیں کہ یہ ماننے کے بجائے قبول کرنا ایک الگ، ماننا بھائی کیا کریں، مجبوری مان لیا. قبولیت کے اندر زیادہ بات ہوتی ہے، جیسے استجابت کی بات ہے کہ زیادہ اس کے اندر آدمی کی کیفیت ہے کہ وہ اس طرف راغب ہے، دل سے خوشی کے ساتھ میں یہ کام کرتا. تو یہ بات اس کے اندر بتائی گئی. اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اب یہ احکامات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے احکامات آتے ہیں سب کو ماننا. جیسے ایمان مجمل میں کہتے ہیں نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ، میں نے جمیع سارے احکام جو ہیں وہ مانے. اور جب کبھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ استجابوا لربہم، تو کیا ہے یہ اس اعتبار سے کہ اپنے رب کے تمام احکامات کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ایک مانتے ہیں دو نہیں مانتے، 10 مانتے ہیں اور 2 نہیں مانتے. تو گویا کہیے کہ یہ بات نہیں ہو رہی، سارے مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ الگ سے بات کہتے ہیں وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ابھی ذرا سا غور طلب معاملہ ہے. یعنی بات جو یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اللہ کے احکامات جو ہے تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، پھر الگ سے کہا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اچھا اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں آئی تھیں، چلیے وہ تو پہلے آئی تھیں. اب جو یہاں بات کی گئی کہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اپنے رب کا حکم جو ہے قبول کرتے ہیں، اس کی بات پر چلتے ہیں، جو بات بھی سامنے آ جائے اس پر لبیک صادق کہتے ہیں. تو یہ معاملہ جو یہاں پر ہے کہ یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ الگ سے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ وَأَقَامُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اچھا یہ مثال ایک اور جگہ ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے. یعنی بات اسی جگہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. اور وہ بات ہمارے سامنے آتی ہے سورۃ طٰہٰ میں. سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں. ان سے کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ بات کو اس کو واضح کر کے یعنی عبادت کو واضح کر رہے ہیں. یہاں تو بات کی استجابوا لربہم، وہاں واضح طور پر عبادت کا کیا ترجمہ کیا اس کا ہوا، میں ہی اللہ ہوں. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا انا فاعبدنی، پس تم میری عبادت کرو، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اب عبادت کے اندر نماز تو داخل ہے بھائی، نماز تو افضل عبادت ہے، اولین عبادت ہے، مستقل عبادت ہے جو آدمی کر رہا ہوتا ہے. باقی عبادات تو اپنے اپنے وقت پر، اس کے کوئی رمضان کے روزے مہینے سال میں آتے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ انسان کر رہا ہوتا. یہ تو روز کا معاملہ ہے، 5 وقت ہے، اس سے بڑی عبادت کے. لیکن یہاں پر کہا کہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو یہ جو بات ہے کہ فاعبدنی کی جو بات ہے، یا استجابوا لربہم کی بات ہے، یہ کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. سارے احکامات، جملہ احکامات، چاہے وہ انسان کے معاملات کے حوالے سے ہوں، اس کی اخلاقیات کے حوالے سے ہوں، اس کی سماجیات کے حوالے سے ہوں، اس کے ریاستی امور کے معاملے میں ہوں، اس کے عدالتی امور کے معاملے میں ہوں، معاشی معاملات ہوں، یعنی جتنے بھی ہوں گے اس کا جینا مرنا سب کچھ یعنی وہ جو ہے اللہ کے احکامات کے تحت ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی انسان اللہ کی اطاعت میں دے دے، اس کے اندر شامل کر دے، اپنے اللہ کے حکم جو اس پر حاکم ہو، اس کی ذات کے اوپر. اسی بات کو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. یعنی زندگی کا کوئی گوشہ باہر نہیں ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے جب یہ کام جو ہے، تو اب نماز بھی اس کے اندر ہے، لیکن نماز کی خصوصیت الگ سے بتائی کہ
کہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی یاد، یعنی اللہ کے بندہ ہونا اور اللہ کا الہ واحد ہونا، اس بات کو یاد کرانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا، اس کو الگ سے بیان کر دیا، ورنہ یہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو نماز کی اہمیت اس طرح دو چند ہو جاتی ہے، اور عبادت کی وسعت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نماز پڑھ لی تو عبادت ہو گئی، تو عبادت کی وسعت جو ہے وہ کتنی ہے کہ اس کو الگ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز تو ذریعہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کا کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو اسی طرح سے استجابوا لربہم کی بات بھی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے اور نماز قائم کرنی ہے کہ وہ ذریعہ بن جاتی ہے اس سارے عمل کا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ یہ جو بات یہاں پر ہے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے جو یعنی اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہے۔ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں ان میں انفرادیت زیادہ تھی، کیونکہ احکامات کی بات جب آئی ہے استجابوا لربہم، اس کے اندر اجتماعی انفرادی سارے آ جائیں گے، لیکن یہاں جو معاملہ آیا یہ ایک اجتماعی حکم ہے جو اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ مشورہ اس کام میں ہوگا جس کا معاملہ ایک سے زائد افراد کا ہوگا، یعنی دو آدمی ہوں گے تو مشورے کی بات ہوگی، معاملہ دو آدمیوں سے متعلق ہے، میری ذات کے متعلق معاملہ ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ میری ذات سے والے سے ٹھیک ہے، میں اس کے اندر کسی سے مشورہ مانگوں نہ مانگوں میری مرضی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا چلو مشورہ کر لیا، ورنہ اپنی مرضی سے کام کیا، اپنی مرضی سے معاملات کیے، یعنی جو اس میں آدمی خود آزاد ہے، ذاتی زندگی کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، کسی کا معاملہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، میرے اپنے معاملات ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اجتماعی ہے کہ جہاں اجتماعی معاملہ آئے گا وہاں پر یہ بات آ جائے گی کہ مشاورت کرنی ہے، شورا، اللہ نے کہا کہ اپنے معاملات جو ہیں آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ اس بات کو تفہیم القرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم چیزوں کو یہاں پر بیان کرتے ہیں اس وقت، یعنی اس بات کو کہ کیسے اس کام کو انجام دیا جائے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کتنا اس کے اندر بات جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات اہل ایمان کے حوالے سے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ بھی مقامات ہیں۔ اب جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بات کہی، کل یہ آیت ہمارے سامنے تھی نرم خوئی کے حوالے سے، اس وقت بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ مشورہ کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے ساتھ انہیں شریک مشورہ رکھو، توکل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ توکل جب کیا جائے تو کیسے کیا جائے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہیں معاملات کے اعتبار سے شریک مشورہ رکھو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے، اور ظاہر جب آپ سے کہی ہے تو پھر امت ساری کی ساری بدرجہ اولیٰ مخاطب ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ حکم سامنے آ جاتا ہے، اور یہاں پر بیان کیا کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ تو یہ مشاورت جو ہے اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے، اور مشورے کے بغیر اجتماعی کام چلانا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یعنی مشورے کے بغیر اجتماعی کام کا چلانا جاہلیت کا طریقہ اور اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کی خلاف ورزی ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں اور جب یہ کام نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ضابطے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اب یہ بات کہ اس کو اسلام نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے، یعنی مشاورت کو ان کی ایک بنیادی صفت ہے قرار دیا ہے، اور اس طرح سے واضح کیا ہے کہ یہ کام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو پابند کیا کہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے ساتھ جو ہے انہیں شریک مشورہ رکھو، اور ہم سے کہا کہ ان کے معاملات جو ہے یا آپس میں مشورے سے چلتے ہیں۔ تو یہ اس بنیاد پر ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں، غور کریں تو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس معاملے کا تعلق بھی ایک سے زائد یعنی دو افراد ہو، دو یا سے زیادہ لوگوں کے مفاد کا ہو، تو اس میں کسی ایک شخص کا اپنی رائے سے فیصلہ کر لینا اور دوسرے متعلقہ اشخاص کو نظر انداز کر دینا یہ ایک زیادتی ہے۔ یعنی یہ معاملہ میرا اور آپ کا دونوں کا ہے، یا گھر میں شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، یعنی اس معاملے میں اور خود ذاتی طور پر فیصلہ کر دیا جائے، بچوں کا معاملہ ہے، سب کا ہے، ذاتی طور پر فیصلہ کر دیا جائے، دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ مشترک معاملات میں کسی کو اپنی منمانی چلانے کا حق نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک معاملہ جتنے لوگوں کے مفاد سے تعلق رکھتا ہو اس میں ان سب کی رائے لی جائے، اور اگر تعداد بہت بڑی ہے، جیسے امیر کو منتخب کرنا ہے،
تو پھر ان کے معتمد علیہ یا کوئی اور ایسا معاملہ کرنا ہے کسی بارے میں سب سے رائے لینی ممکن نہیں ہے، تو ان افراد کے معتمد علیہ افراد جو ہیں، یعنی جیسے شورا کا انتخاب ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے نمائندے بن کر سامنے ہوتے ہیں، تو ان کے معتمد علیہ نمائندوں کو شریک مشورہ رکھا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے ان کی نمائندگی جو ہے وہاں موجود ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان مشترک معاملات میں اپنی منمانی کرنے کی جو کوشش کرتا ہے یا اپنی چلانے کی جو کوشش کرتا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات میں ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے دوسروں کا حق مارنا چاہتا ہے۔ میں اگر دوسروں سے کروں گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کی بات ہی ماننی پڑے گی، اب مجھے اپنی کرنی ہے، تو دوسروں کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا پھر یہ بات ہوتی ہے اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، سارے یہ کیا، ان کو کیا پتا، یہ کیا جانے، یعنی حقارت، دوسرے کے معاملے میں حقیر سمجھنا یا ان کی بات کو نہ سوچنا نہ سننا، یعنی اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا یا عقل کل سمجھنا، تو اخلاقی حیثیت سے یہ دونوں صفات یکساں قبیح ہیں۔ اس کے اندر برائی جو ہے یعنی اپنے مفاد کے لیے خود ہی کر ڈالو، ان سے کہیں گے تو ان کا معاملہ بھی تو بھی غلط ہے، اور اگر یہ سمجھ کے کیا جائے سب بے وقوف ہیں اور ایک میں ہی عقل مند ہوں تو یہ بھی قبیح فعل ہے، یعنی اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے مومن جو ہے اس کے اندر یہ صفات جو ہے ان کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مفادات کی بنیاد پر لوگوں کے پر جو ہے خود اپنا معاملہ رکھ دے یا لوگوں کو جو ہے حقیر سمجھے، یعنی تکبر کی مات، تو یہ کسی بھی طرح گنجائش نہیں ہے۔ تو دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا، ناجائز فائدہ اٹھانا یا اپنے اختیار سے یا متکبرانہ طرز عمل اختیار کرنا، دونوں ہی قبیح فعل ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہمارے سامنے رہتی ہے اس کے اندر جب آدمی مشورہ نہیں کرتا ہے تو کہ جن معاملات کا تعلق دوسروں کے حقوق اور مفاد سے ہو اور ان میں فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہو، تو جو شخص اللہ سے ڈرے گا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا اور یہ جانتا ہوگا کہ اس کی کتنی سخت جواب دہی اسے اللہ کے سامنے کرنی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اس بھاری بوجھ کو تنہا اپنے سر لینے کی جرت نہیں کرے گا، تنہا اپنے سر لینے کی جرت نہیں کرے گا، بلکہ دوسرے لوگوں کو شریک مشورہ کرے گا۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اس کا مطلب اسے پرواہ نہیں ہے، وہ ذاتی فیصلے کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے کی جواب دہی کا اسے احساس ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو اس اعتبار سے اگر شریک مشورہ رکھیں، لوگ مل کر کوئی بات طے کریں گے یا ان کی اکثریت کے معاملے پر جو فیصلہ ہوگا تو ذمہ داری سب پر بڑھ جائے گی، ذمہ داری سب پر بڑھ جائے گی۔ تو اس معاملے میں یہ بات کہ انسان جب یہ کام کرتا ہے تو گویا اپنی ذمہ داری کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معاملہ صرف میری اس کی جتنے بھی اس کے نتائج ہیں، فائدہ ہو گیا تو بھی یار اس نے جہاں فائدے کا امکان ہے نقصان کا امکان بھی تو ہے، غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، تو اس اعتبار سے انسان جو ہے اس معاملے میں محتاط رہتا ہے۔ تو یہ تین خاص وجوہات ہیں کہ آدمی اگر غور کرے تو اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ مشورہ ہمیں کرنا چاہیے، لازماً کرنا چاہیے، اور اس سے انحراف ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی طرز زندگی یہ چاہتا ہے کہ مشاورت کا اصول ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، جب اجتماعی معاملات ہوں تو اس میں ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہا گیا کہ اگر شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، خاندان کے معاملات ہیں، تو ظاہر ہے شوہر اور بیوی اپنے ذاتی چھوٹا خاندان اس کے اندر مشورہ کریں، بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر انہیں بھی شریک مشورہ کیا جائے، خاندان کے معاملات ہوں تو کنبے کے تمام افراد کو جو ہے جو عاقل و بالغ ہیں ان سب سے رائے لی جائے، قبیلے، برادری، بستی، ان سب کے معاملات ہوں تو پھر اس کے اندر رائے لی جائے، یا ان کے معتمد علیہ نمائندے ہونے چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس میں کسی کے متفق علیہ طریقے کے مطابق تمام لوگوں کے معتمد نمائندے جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں۔ جیسے آج انتخاب ہوتا ہے، جیسے اس کے خرابیاں اپنی جگہ پر، لیکن بات تو یہی ہے اسی اعتبار سے کہ ہاں بھائی اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا آدمی فرد جو ہے منتخب کر، اگر صحیح طور پر ہوئی، اس کی بات تو اپنی جگہ ہے کہ یہاں معاملات سارے کے سارے بگڑے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ مقصد تو یہی ہے اس کے پیچھے کہ اس علاقے کے لوگوں کا نمائندہ یہ فرد ہے اور یہ فرد جو ہے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کی رائے گویا ان کی رائے ہے، یعنی اس اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یا پہلے برادری کا یا قبیلے کا جو نظام تھا، قبیلوں کے جو سردار تھے، برادریوں کے جو کہیے کہ چودھری تھے، ان سب کے معاملات، تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب معاملات جس درجے کے ہوں تو اسی درجے کی مشاورت درکار ہے۔ ایک پوری قوم کے امیر کا معاملہ آ جائے، اس کے سربراہ کی بات آ جائے تو پھر یقینی طور پر ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے کہ قوم کا سربراہ سب کی مرضی سے مقرر کیا جائے اور وہ قومی معاملات کو ایسے صاحب الرائے لوگوں کے مشورے سے چلائے،
جن کو قوم قابل اعتماد سمجھتی ہو اور وہ اسی وقت تک سربراہ رہے جب تک کہ قوم خود اسے اپنا سربراہ بنائے رکھنے پر راضی ہو۔ کوئی ایماندار آدمی زبردستی قوم کا سربراہ بننے اور بنے رہنے کی خواہش کوشش نہیں کر سکتا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اہل ایمان کی ہو رہی ہے۔ سچا پکا مخلص مومن کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا زبردستی لوگوں پر مسلط ہو جائے اور مسلط رہے، یعنی مسلط رہے، یہ نہیں کرے گا۔ نہ وہ یہ کام کرے گا کہ فریب کاری کے ذریعے سے یا بزور قوم پر مسلط ہو جائے اور پھر جبر کے تحت لوگوں کی رضامندی طلب کی جائے، یعنی جبر کے تحت یہ کام کیا جائے۔ نہ اس طرح کی چالیں چل سکتا ہے کہ اس کو مشورہ دینے کے لیے لوگ اپنی آزاد مرضی سے اپنی پسند کے نمائندے نہیں بلکہ وہ نمائندے منتخب کریں جو اس کی مرضی کے مطابق رائے دینے والے ہوں، اس کے مفاد کے لوگ ہوں، انہیں کرایا جائے۔ جیسے آج کے حالات ہیں، آج کے حالات تو ہی ہوتے ہیں نا، اسی بنیاد پر یہ معاملات جو ہیں کہ خرید ووٹ جو ہے رائے کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ پیسے خرچ کر کے زبردستی جو ہے وہ کہ یہ لوگوں پر مسلط ہونے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں جو مشاورت کی اصل روح ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کی اپنی آزاد مرضی سے ان کی بات سامنے آنی چاہیے یا ان کے منتخب نمائندے ایسے ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہم سے کہا ہے کہ امرہم شورا بینہم، اس کی ظاہری شکل نہیں بلکہ اس کی جو حقیقی روح ہے کہ آدمی کا مشورہ، اس کی رائے جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو، یہ نہ ہو کہ اسے صرف دھوکہ دیا جا رہا ہو۔ بظاہر صاحب جو آج کی جمہوریت جو کہلاتی ہے جس کے اندر لوگوں کی مرضی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لوگوں کی مرضی شامل ہے اور کیا لوگ چاہتے ہیں اور کیا لوگوں کا اپنا مفاد ہے اور کیا لوگوں کی خدمت ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل واضح ہے کہ دھوکہ دہی کے ذریعے سے اور اس طریقے سے یعنی اس کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے جو کام کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں رائے عامہ متاثر ہوتی ہے، خراب کی جاتی ہے۔ پھر اسی میں یہ بات ہمارے سامنے آگے رہنی چاہیے کہ امرہم شورا بینہم کا قاعدہ خود اپنی نوعیت اور فطرت کے لحاظ سے 5 باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات تو اس اعتبار سے ہو گئی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یا مفادات کا چکر میں پڑا ہوا ہے، یا گویا کہیے کہ اللہ کی پوچھ کا کوئی ڈر خوف اسے نہیں ہے، یہ ہو سکتی چیزیں۔ تو اب اس کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ امرہم شورا بینہم کا جو معاملہ ہے، یہ جو قاعدہ ہے یہ کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوگا، 5 باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجتماعی معاملات جن لوگوں کے حقوق اور مفاد سے تعلق رکھتے ہوں انہیں اظہار رائے کی پوری آزادی حاصل ہو اور وہ اس بات سے پوری طرح باخبر رکھے جائیں کہ ان کے معاملات فی الواقع کس طرح چلائے جا رہے ہیں، اور انہیں اس امر کا بھی پورا حق حاصل ہو کہ وہ اپنے معاملات کی سربراہ کاری میں کوئی غلطی یا خامی یا کوتاہی دیکھیں تو اس پر ٹوک سکیں، احتجاج کر سکیں، اصلاح ہوتی نہ دیکھیں تو سربراہ کاروں کو بدل دیں، یعنی اس کا بھی اختیار ہونا چاہیے۔ لوگوں کا منہ بند کر کے، ان کے ہاتھ پاؤں کس کر اور ان کو بے خبر رکھ کر ان کے اجتماعی معاملات چلانا، یہ صریح بددیانتی ہے، یہ صریح بددیانتی ہے۔ اسے کوئی بھی شخص امرہم شورا بینہم کے اصولوں کی پاسداری نہیں کہے گا۔ بات تو ہو رہی ہے، سب ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بات نہیں کی جا سکتی، بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو اسے لوگوں کی رضامندی سے مقرر کیا جائے، اور یہ رضامندی آزادانہ رضامندی ہو، جبر اور تخفیف سے حاصل نہ کی ہو، تحریص اور طمع یعنی لوگوں کو جو ہے کوئی لالچ دے کر خریدی ہوئی یا دھوکے اور فریب اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی رضامندی در حقیقت رضامندی نہیں ہے۔ ایک قوم کا صحیح سربراہ وہ نہیں ہوتا جو ہر ممکن طریقے سے ہر پوری طرح کوششیں کر کے جال یعنی اس طرح کے جال بچھا کر اور خود جو ہے سربراہ بننے کی کوشش کرے، بلکہ حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جسے لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سربراہ بنائیں، اور خلافت راشدہ اس کی بہترین مثال ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوگوں نے کس طرح بنایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سربراہ کو مشورہ دینے کے لیے بھی وہ لوگ مقرر کیے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو، اور یہ بھی بات ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کسی بھی طرح سے حقیقی معنوں میں قوم کے معتمد علیہ قرار نہیں دیے جا سکتے، جو دباؤ ڈال کر یا مال سے خرید کر یا جھوٹ اور مکر سے کام لے کر یا لوگوں کو گمراہ کر کے نمائندگی کا مقام حاصل کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مشورہ دینے والے اپنے علم اور ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے دیں، اس طرح کہ اظہار رائے کی انہیں پوری آزادی حاصل ہو،
جہاں یہ بات نہ ہو کہ مشورہ دینے والے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر یا کسی جتھا بندی میں کسے ہوئے، بھائی ہم تو اس جماعت کے اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتے، اس کی پالیسی کے خلاف، ہم سمجھ رہے کام غلط ہو رہا ہے، کام غلط ہو رہا ہے، لیکن چونکہ قانون یہ ایسا ایک اپنی جو ہماری پارٹی ہے اس کا کہنا یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کام غلط ہو رہا ہے، یہ بھی امرہم شورا بینہم کے خلاف ہے۔ امرہم شورا بینہم کی جو روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے اس اعتبار سے، اس لیے کہ یہاں تو ہر فرد جو ہے اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ کے سامنے جواب دے، اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ کے سامنے جواب دے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب پارٹی کا فیصلہ یہ تھا، اللہ کے پاس جو بات ہو رہی ہے تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے معاملات کی اس اعتبار سے اپنے اس نظام کے اندر۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ جو ہے اس سے کسی جتھے بندیوں کی بنیاد پر نہیں کہ بھائی خود اپنے علم اور ضمیر کے خلاف رائے دے، ہاں یہ جو معاملہ ہوگا یہ خیانت پر مبنی ہوگا، امرہم شورا بینہم نہیں ہوگی۔ اور پانچویں آخری بات یہ ہے کہ جو مشورہ اہل شورا کے اجماع یعنی اتفاق رائے سے دیا جائے یا جسے ان کے جمہور یعنی اکثریت کی تائید حاصل ہو اسے تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک ٹولہ سب کی سننے کے بعد اپنی منمانی کرنے کا مختار ہو، بات تو سب کی سنی ہے بھائی، سب کی بات سنی جا رہی ہے اور فیصلہ اپنی مرضی سے کیا جا رہا ہے، تو مشاورت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، مشاورت بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلائے جاتے ہیں، مشورہ لیا جاتا ہے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلائے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے غور طلب ہے، اہمیت اس کی ہے کہ یہ جو معاملہ کہ مشورہ تو کیا ہے، رائے تو لی ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار کسے ہے؟ یا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کیا جائے گا یا فیصلہ کرنے میں کوئی شخص جو ہے اختیار رکھتا ہے، خود اپنے امیر جو ہے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لے گا، بات سب کی سننے کے بعد جو اس کی مرضی ہو اس کے مطابق کام کرے گا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو بات کی ہے امرہم شورا بینہم کی بات کی ہے کہ معاملات آپس کے مشورے سے چلائے جاتے ہیں، اور پھر وہی چیز ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا معاملہ تو پھر بھی مختلف ہے عام انسانوں سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست اللہ کی رہنمائی اور نگرانی میں کام کر رہے تھے، اگر کوئی معاملہ آگے پیچھے ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، رہنمائی بھی ہے اور نگرانی بھی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں موجود ہیں، یعنی وحی کا سلسلہ جاری ہے، برقرار ہے، فوراً جو ہے بات آتی ہے سامنے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ تو ختم ہو گیا اس لیے کہ اس پر جو استدلال کرتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی امیر جو ہے اختیار رکھتا ہے، کہتے ہیں کہ ماں ضمیر جو ہے واحد ہے، جس میں کہا کہ فیضا عزم تھا، جس میں کہا کہ امرہم شورا، اس میں جو ہے اپنے معاملات کے اندر مشورہ انہیں شریک مشورہ رکھو، اور پھر فیضا عزم تھا فتوکل علی اللہ، اور پھر جو اس پر فیصلہ کر لو تو عزم کرو، تو یہ واحد کی ضمیر ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے غالب، تو ان کا معاملہ پھر بھی مختلف ہے۔ حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کرتے تو پھر اس معاملے میں یہ رائے جو لوگوں کی اس کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیا کرتے تھے، جو ہمارے سامنے بات آتی ہے، جو ہماری مثالیں ہیں، ورنہ ایسی مثالیں نہیں کہ مشورہ کچھ اور ملا اور آپ نے کام کچھ اور کر ڈالا۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا، جیسے غزوہ احد کی بات دیکھیے آپ کہ بات اس طرح سے ہے، اور یہ بات لوگوں نے بعد میں کہی بھی کہ چلیے آپ کی مرضی، کہا نہیں جو ہو گیا معاملہ اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو غرض یہ کہ یہ بات جو ہے عام انسان افراد کے حوالے سے جو ہے تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ جس شخص کے اندر بھی خدا خوفی ہے وہ اپنی ذاتی ذمہ داری پر اکثریت کے فیصلے کو بلڈوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کو نظر انداز کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اکثریت یہ بات کہہ رہی ہے اور میں نے اپنی دانش میں یہ بات سمجھی کہ صحیح یہ ہے، لہٰذا اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں صحیح کا امکان ہے وہاں غلط کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو معاملات پر مشورہ ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے؟ اسلام کے اصول شورا کا جو معاملہ جتنی توضیح اس کی اس وقت ہوئی ہے، یہ اس میں ہمارے سامنے بات رہنی چاہیے کہ یہ شورا مسلمانوں کے معاملات کو چلانے میں مطلق العنان اور مختار کل نہیں ہے، بلکہ لازماً دین کے حدود کے ساتھ یہ محدود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تشریح سے جو بات چیزیں مقرر کر دی ہیں اسی اصل اصول کی یہ پابند ہے کہ تمہارے درمیان جس معاملے کا میں بھی اختلاف و فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، قرآن و سنت سے کی طرف دیکھنا، جن چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، جن چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس پر کوئی بھی رائے دینے کا مجاز نہیں ہے، کوئی بھی اس پر کوئی مشورہ نہیں ہے،
مشورہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس نص کا جو نص ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس پر مشورہ ہو سکتا ہے، اس پر عمل درآمد کس طریقے سے کیا جائے کہ اس کا منشا ٹھیک طور سے پورا ہو جائے، اس پر مشورہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے اس پہ کوئی مشورہ نہیں ہے۔ جو چیزیں قرآن نے طے کر دی ہیں، حدیث نے طے کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ تو معاملے اپنی جگہ پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اب جو بات ہو رہی ہے وہ تو ان چیزوں پر ہو رہی ہے کہ جو وہاں سے ہمیں آگے بڑھا کر آزادی کے ساتھ دی گئی ہے کہ ان کے اوپر عمل کیسے ہوگا، یا اور معاملات کے اعتبار سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فیصلے کرنے کی بات کی ہے، تو اس کے معاملہ ہے کہ اس میں اگر یہ کام نہ کیا جائے، مشورہ یعنی اکثریت کی بات کو قبول نہ کیا جائے یا اسے نظر انداز کیا جائے، یا ایک شخص کو جو ہے ویٹو کرنے کا یا ایک شخص کو اس کو جو ہے فیصلہ کرنے کا اختیار ہو، اس سے علی الرغم کہ اکثریت کی رائے کیا ہے، تو اس سے مشاورت کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز اور اس حوالے سے سامنے رہے کہ جہاں یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں صاحب یہ تو اختیار اس کے پاس ہی ہے، وہاں ایک بات اور بیان کرتے ہیں، ایک دلیل اور دے رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت 116 کو اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت 116 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ جب یہ آیت آئی تھی، جب بھی ہم نے بات کی تھی اس مقام پر، تو اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جو لوگ زمین میں بستے ہیں تم ان کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے، وَإِن تُطِعْ اگر تم اطاعت کرو گے، اکثر من فی الارض جو لوگ زمین میں رہتے ہیں، زمین میں رہنے والوں کی اکثریت پر کے پیچھے تم چلو گے، یضلوک عن سبیل اللہ تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، اس سے جو ہے تمہیں ہٹا دیں گے، گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ بات جو یہاں پر سامنے آ رہی، بلکہ اور ان لوگوں کی تعریف کیا کی، ان یتبعون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ جو اکثریت زمین کی ہے رہنے والے جو ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، تو یہ گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے، یعنی قرآن پر نہیں ایمان ہے ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، ان کے پاس وحی کا علم نہیں ہے، گمان پر چلتے ہیں، قیاس آرائیاں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ اکثر من فی الارض، مسلمانوں کی اکثریت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات کس زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس پہ تو ہم جا ہی نہیں رہے۔ تو معاملہ یہی ہے کہ جہاں مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو اپنے معاملات چلانے کے لیے بہرحال اپنے جو کہیں رائے جسے کہا جائے کہ رائے دینے کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن فیصلے جو ہیں وہ گنتی کی بنیاد پر ہوں گے، کوئی کرائٹیریا تو بنانا پڑے گا نا۔ اچھا اس کے اندر یہ بات تو پھر بہت آگے چلی جاتی ہے، اس پر بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں تولا نہیں کرتے، گنا کرتے ہیں، تو معاملہ اس طرح کا ہے کہ اسلام صرف یہ بات نہیں کہتا ہے کہ آپ جو اس طرح سے رکھیں کہ یہ معاملہ اسی حد تک رکھیں کہ صرف گنتی، مجرد گنتی، ایسا نہیں ہے، وہ مردود الشہادہ بھی قائم بتاتا ہے، یعنی جو لوگ مخصوص قسم کے جرائم کا ارتکاب کریں ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے۔ شہادت قبول نہیں کی، رائے ختم ہو گئی ان کی رائے جو ہے، مشورہ ختم ہو گیا ان کا، شہادت قبول نہیں کرنے کو مشورے شریک مشورہ نہیں رکھا جائے گا اس معاملے میں۔ تو غرض یہ کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر سامنے آتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہیں جس کے تحت وہ سارے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ آج چونکہ ہم ایک ایسی کیفیت میں ہیں کہ آج کا مسلمان اسلام سے دور ہے، اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، اسلام سے ناواقف ہے، تو ان لوگوں کو دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کیسے چلے گا نظام، یہ معاملات اس طرح ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا دور ہے جسے ہم عبوری دور کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے بات یہ ہے کہ صحیح اسلامی اصولوں پر قائم ریاست کے لیے افراد کی تیاری ضروری ہے، افراد کی تیاری ضروری ہے، یعنی معاشرہ ایسے افراد پر مشتمل ہونا چاہیے کہ جن کے اندر ایک حد تک، یعنی ایک ضروری حد تک کی دینداری پائی جائے، یعنی اپنے دین سے وابستگی پائی جائے، دین سے واقفیت ان کے اندر موجود ہو، اللہ کا خوف کسی نہ کسی درجے میں، آخرت کی جواب دہی کا احساس کسی نہ کسی درجے میں موجود ہو۔ لیکن جو آج کی صورتحال ہے وہ تو بہرحال ایسی ہے کہ آج کا مسلمان نہ تو خدا خوفی کی اس منزل پر ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا احساس اس کے اندر ہے، لہذا یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ کیا ہے۔ تو جب اس کی اصل، حالانکہ اب بھی نظام تو یہی چل رہا ہے، اور اس کے اندر یہ سب چیزیں بھی ہیں، یعنی جبر بھی ہے، خرید و فروخت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، زبردستی مسلط ہونا بھی ہے، یہ سارے معاملات بھی ہیں، حالانکہ کہتے ہیں یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
تو اس پر اگر 100% عمل درآمد کرایا جائے اور اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی کی جائے مسلم معاشرے کی، تو یقیناً اس کے بہترین فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب علی شورا بینہم کی بات ہے جو کسی درجے میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ ان کی مزید اگلی صفت جو ہے تو بتائی کہ جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بار بار سامنے آ رہی ہیں، پلٹ پلٹ کر آتی ہیں، یعنی جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ آتے ہیں سامنے، جیسے امرہم شورا بینہم کی بات اس پہلی مرتبہ اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، لیکن ایمان پر بات کر چکے ہیں اس سے پہلے، یا گویا کہ یہ نماز سے بات کر چکے ہیں اس سے پہلے، یا انفاق پر بات کر چکے ہیں۔ تو انفاق کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے، یہ جب انفاق کی بات ہوتی ہے، جب کہا کہ مما رزقناہم، تو اس میں دو چیزیں اس جملے کے اندر توجہ طلب ہیں جنہیں ہمیں دہرا لینا چاہیے۔ ایک تو بات یہ کہ رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، یعنی یہ انسان سمجھتا ہے تو میری اپنی کوشش ہے، اپنی محنت ہے، اپنا جو ہے صلاحیت ہے، اپنی گویا کہ یہ قابلیت ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، میرے کاروبار چل رہے ہیں۔ نہیں، رزقناہم، اللہ نے انہیں دیا ہے، جو بھی رزق انسان کو حاصل ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ہو گئی تھی اس حوالے سے، فما اوتیتم من شیء، جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا ہے، جو کچھ تمہیں دیا۔ تو مما رزقناہم کی بات تو یہ ہو گئی، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، صرف ینفقون کا مطلب ہے خرچ کرنا، لیکن جب اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ انفاق کی بات کرتے ہیں، تو انفاق کا معاملہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق جہاں اللہ نے پسند کیا خرچ کرنا وہاں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے قاعدے کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اپنی ذات بھی داخل ہو جائے گی، اس کے اندر اپنے اہل و عیال بھی شامل ہو جائیں گے، اس کے اندر دین کے کام بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں اقربا بھی سب شامل ہوں گے، یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جہاں خرچ کرنے کی بات ہے ان سب پر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد شدہ ذمہ داری ہے۔ لہذا جب کبھی یہ کہا جائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان مداد میں خرچ کرتے ہیں جن مداد میں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں جس اعتدال کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اسراف کی طرف نہیں جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی جو حدود ہیں، یعنی اپنی ذات ہے، کہا سب سے افضل دینار تو وہی جو اپنی ذات پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اپنے اقارب پہ خرچ کیا جا رہا ہے، سب کچھ نہیں خرچ کیا جا رہا، اسراف میں نہ چلے جائیں، سب کے سارے حقوق مار کے وہیں کیے جا رہے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا آگے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ایک ہے، یعنی ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا مقابلہ کرنا۔ تو اس کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ وہ ظالموں اور جباروں کے لیے نرم چارہ نہیں ہے، یعنی ظالموں اور جباروں کے لیے ان کی جو نرم خوئی ہے، نرم خوئی کی بات ہو رہی تھی نا، عفو درگزر کی بات ہو رہی تھی، یعنی اس اعتبار سے یہ سب یہ کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی یہ جو چیزیں ان کی ہیں، نرم خوئی ہے یا گویا کہیے کہ عفو درگزر ہے، کمزوری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں ہے۔ لہذا کہاں پر یہ ان کو استعمال ہونا چاہیے؟ انہیں بھکشوؤں اور راہبوں کی طرح مسکین بن کر رہنا نہیں سکھایا جا رہا ہے، یعنی بھکشوؤں کے جیسے کہا ایک گال پہ تماچا مارے دوسرا پیش کر دیجیے آپ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھکشو اور راہب نہیں ہے، یہ تو مجاہد ہے۔ اگر اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھا جائے یہ تو داعی اللہ ہے۔ تو غرض یہ کہ بات یہ کہ یہ جو نرم خوئی ہے، یہ جو ان کی جو درگزر کا معاملہ ہے، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے لہذا کیا کریں گے، جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو یہی کریں گے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی شرافت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب غالب ہیں تو مغلوب کے قصور معاف کر دیتے ہیں، یعنی اوپر بالادست ہیں، اپنے بس میں ہیں، یعنی کمزور آدمی ہے، ٹھیک ہے، رفع دفع درگزر معاف کر دیا، یعنی معاملہ اس طرح سے سامنے آتا ہے۔ جب کسی زیر دست یا کمزور آدمی کا معاملہ آ جائے، اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ درگزر سے کام لینا، چشم پوشی اختیار کرنا، یہ ہے۔ بدلہ لینے پر قادر ہیں اور قصور معاف کر دیتے ہیں، لیکن
جب کوئی اپنی طاقت کے زوم میں کوئی طاقتور شخص ان پر دست درازی کرتا ہے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، یعنی معاملہ ان کا ہوتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ کیا ہے؟ مومن کبھی ظالم سے نہیں دبتا اور کبھی کسی متکبر کے آگے نہیں جھکتا، یعنی متکبر کے آگے وہاں جو معاملہ ہے وہاں اسی اعتبار سے کہ آدمی اپنی بات پر اپنے حق پر ہوتا ہے، اس پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے صحیح ہے وہاں بھی سر جھکا کے گزر جائے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے لیے یعنی متکبر اور ظالم لوگوں کے لیے وہ لوہے کا چنا ثابت ہوتا ہے جسے چبانے کی کوشش کرنے والا اپنا ہی جبڑا توڑ لیتا ہے، یعنی معاملہ اس اعتبار سے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا خوبی بیان کی، والذین اذا اصابهم البغی، جب ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو پھر وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات اتنی انتہا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی زیادتی کوئی تمہارے ساتھ کرے تو بدلہ مت لو، یعنی اسے معاف کر دینا چاہیے، زیادہ اچھا ہے۔ تو آدمی سوچتا ہے شاید یہی طرز عمل ہے، یہی طرز عمل ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں پر کہا گیا، یہ مقام جو آ رہا ہے اس میں کہا کہ جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو مقابلہ کرتے ہیں، یہ بات یہاں پر اس انداز سے آ رہی ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ بتائی اس کے اندر اس آیت میں، اسی کی آگے یہ تسلسل ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی جس درجے کی زیادتی کی گئی ہے اسی درجے کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، یعنی اتنا ہی، یعنی برائی جتنی کی ہے اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا کہ آدمی زیادہ کی طرف چلا جائے، ایک تھپڑ مارا ہے 10 تھپڑ لگائے اس کے بعد، تو یہ نہیں چلے گا، یعنی معاملہ جو ہے اس اعتبار سے ہی۔ تو کیا کہا ہے، تو دوسرے سورہ نحل میں بات کی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یعنی جتنا تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی اتنا ہی بدلہ لینے کے تمہیں بھی اجازت ہے، حق ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی بتائی، یہ جو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ ہاں برائی کا جو ہے مقابلہ کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کے اندر آگے بڑھ کر خود ظالم نہ بن جائے، یعنی آدمی جب اجازت ملی ہے تو کسی معاملے میں چاہے ظالم کے مقابلہ کر رہا ہو، چاہے متکبر کا مقابلہ کر رہا ہو، چاہے کسی اللہ کے باغی کا مقابلہ کر رہا ہو، تب بھی کیا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ جتنا جرم ہے، جتنا ظلم ہے، اتنا ہی سزا معاملہ ہوا، اس سے زیادہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہہ دی وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی اتنا ہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر خود ظالم مت بن جانا۔ اس لیے آگے کیا کہا ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کہیں تم ظلم مٹانے کے چکر میں خود بڑے ظالم بن گئے، آج ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ظلم عدل سے تو مٹتا نہیں، عدل تو بیکار ہے، عدل تو ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، عدل نہیں ہوتا تو عدل قائم کرو، عدل نہیں ہوتا تو عدل قائم کرو نا۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ عدل نہیں ہوتا لہذا عدل کا ظلم کا مقابلہ ظلم سے کرو، لہذا ظلم تم بھی ظالم بن جاؤ، یہ کوئی قاعدہ طریقہ نہیں، اس سے ظلم مٹ نہیں سکتا بلکہ ظلم بڑھ سکتا ہے۔ کل وہ ظالم تھا، آج وہ ظالم بن گئے اس سے مقابلے پر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر عدل سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو رہا تو جائزہ یہ لینا ہے کیا ابھی اس دور کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی مہلت دیتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے، جس اعتبار سے باتیں رکھی ہیں، یعنی جو ضابطہ بنایا ہے، تو بغیر کسی خامی کے ہے، بغیر کسی کمزوری کے اللہ نے جو نظام بنایا، جو نظام ہمیں دیا، اور اس میں اگر مجرم کو کہیں کوئی پروڈکشن کسی حوالے سے مل رہی ہے کسی قانون کے پورا نہ ہونے کی بنیاد پر، تو اللہ کی حکمت ہے، یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ نے اس کام کو ایسے رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو نظام بناتا ہے اس میں یہ کہ کسی ظالم کا یعنی کسی کمزوری، قانون کی کمزوری کی بنیاد پر بچ جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی معصوم جو ہے اس کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ نظام اللہ نے ایسا دیا ہے، ہمیں دیا ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کے اپنے کام ہیں، اس کے تو اصل تو چیزیں اس کے مطابق کام کرنا۔ عدل تو ہمارے پاس اس طرح ہے ہی نہیں، ہم کام ہی نہیں کرتے، اس طرح کے معاملات ہی نہیں ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جو کام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، عدل سے تو ہوتا نہیں ہے لہذا ظلم کیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ عدل کی طرف جاؤ، اگر عدل میسر نہیں ہے تو عدل قائم کرنے کی جدوجہد کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس نظام کو قائم کرو، اس کی کمزوریاں دور کرو۔ اسلام میں نہیں ہے کمزوریاں، یعنی جو تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہیں
اس کو اسلام کے مطابق بناؤ، پھر تم دیکھو کیسے نہیں ہوتا معاملہ، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ تو بات ہو رہی تھی، پھر پیچھے پلٹتے ہیں، بات ہو رہی تھی وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی جیسی برائی ویسے ہی بدلہ، جو اللہ نے جیسے اب اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فرض کیجئے اب اس اجتماعی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں۔ اجتماعی معاملات میں اللہ نے کیا کہا؟ قذف کا قانون، جس نے کسی پر تہمت لگائی بے بنیاد، یعنی کسی نے تہمت لگائی ثابت نہیں کی، اب کیا ہے؟ قذف کے قانون کے تحت 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو اب یہ اس کے جرم کی سزا ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ اب اگر آدمی سے کمی بیشی کرے تو جہالت ہوئی ہے، یعنی وہ کہے کہ شاید یہ جرم چھوٹا ہے سزا بڑی ہے، تو یہ بھی کیا اللہ پر گویا عدم اعتماد ہے، اللہ پر حرف زنی کر رہا ہے انسان، حرف زنی کر رہا ہے، یعنی کتنا بڑی جرت ہے اس کی، کہاں ہے اس کا ایمان؟ اور اگر وہ کہے کہ یہ بڑا جرم ہے سزا چھوٹی ہے، تب بھی امامت ہے، یعنی تب بھی انسان یہ کسی طرف جا رہا ہے۔ تو جو اللہ نے مقرر کی ہے اسی کے مطابق ہے، اسی کے مطابق ہے، اس کا معاملہ اسی طرح سے کہ جیسے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، تو اسی طرح پھر ہمارے سامنے، یا چلیے وہ حدیث بھی اس موقع پر سامنے رکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حشر کے دن ایک ایسا حکمران جو ہے، قاضی عدالت جو ہے، اسے پیش کیا جائے گا کہ جس نے اللہ کے حد میں اضافہ یا کمی کی ہوگی، یعنی مفہوم ہے حدیث کا۔ تو جب اسے بلا کے پوچھا جائے گا کہ اضافہ کیوں کیا، اگر 80 کوڑے دے کے 80 کیوں کر دیے، یعنی بات ہو رہی ہے، کہے گا کہ تاکہ لوگ جرم سے باز آئیں۔ تو اللہ سے زیادہ حکیم ہے، اللہ نے 80 رکھے، آپ نے 81 کیسے کر دیے؟ یعنی معاملہ اللہ نے اس میں ایک اس کا اضافہ کرنا، تو اللہ کی حکمت اس میں مکمل ہے، تم سے زیادہ حکیم بنے جہنم کی طرف جاؤ۔ اللہ کے قانون کے اندر تبدیلی کا یہی نتیجہ ہے۔ اور اگر ایک کم کر دیا آپ کی مخلوق پر رحم کھا کر، اللہ سے زیادہ مہربان ہے، رحیم ہے، اللہ نے اگر جرم کی سزا رکھی ہے تو رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا کام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بات کہتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اس قصاص میں، یعنی قتل کے بدلے قتل میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو یہ ساری دنیا ہے، اس کے مفاد میں، اس کی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے قاتل کو قتل کیا جائے، تو یہ کوئی جرم تھوڑی ہے، ظلم تھوڑی ہے، یعنی اتنے لوگوں کی زندگی بچانا۔ تو غرض یہ کہ انسان جو ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو اس کا معاملہ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرف چلا جاتا ہے۔ تو انفرادی بات ہو رہی تھی، تو اجتماعی معاملات کے اندر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ یہاں انفرادی بات زیادہ ہے، فمن عفا واصلح، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اس کے اللہ کے ذمے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ نقطہ جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کھل گئی بات، یعنی اب جو کہا نا کہیں بدلہ لینا ہے اور کہیں کیا ہے، کہیں معاف کر دینا ہے۔ ابھی دونوں چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، تو کیا بتائی بات؟ فمن عفا، کہ جو معاف کر دے، اور واصلح، اصلاح چاہے، یعنی اس کے پیش نظر کیا ہے چیز؟ اصلاح اس کے پیش نظر ہے۔ اگر معاف کرنے میں اصلاح کا معاملہ ہے، یعنی معاف کر دیا، انسان کے دل میں بات سمجھ میں آتی ہے، آدمی جو ہے اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے، یا سزا دینے میں اصلاح ہے، بدلہ لینے میں اصلاح ہے، یعنی موقع محل دیکھ کے آدمی کو دیکھ کر یہ کام کرنا پڑے گا، یہ معاملہ جو اسی اعتبار سے ہوگا۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہی ہے، آگے کہا ہے نا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو بڑا اچھا کام ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ تو غرض یہ کہ یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ فاجروا اللہ، اللہ کے ذمے ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک مومن جو ہے وہ ہر معاملے میں مصلح کا کردار ادا کرتا ہے، مصلح کا کردار، مصلح یعنی اصلاح کرنے والے بننا بڑا کام ہے۔ اگر آدمی ہر وقت جو ہے اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ مجھے اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنی، تو اصلاح کرنے کے معاملے میں جب جناب یہ آدمی کے پیش نظر ہوتا ہے تو کبھی وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کبھی تنقید کرتا ہے، کبھی وہ سزا دیتا ہے، کبھی درگزر سے کام لیتا ہے، کبھی وہ چشم پوشی کرتا ہے، اور کبھی وہ براہ راست اس پر توجہ دیتا ہے، اس معاملے پر اس پر جو ہے پکڑ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اصلاح کا جذبہ پیش نظر رہے۔ تو یہ بڑا کام ہے، بڑے درجے کا معاملہ ہے یہ جو اصلاح کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جو معاف کر دے اور اصلاح اس کے پیش نظر ہو، اصلاح کرے، تو اس کا اللہ کے ذمے، انہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بات پہلے ہو گئی اس حوالے سے کہ نہ خود ظالم بنے اور نہ کسی کے لیے ظالم کا سن جو ہے دست و بازو بنے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں
वलमन इंतसर बाद ज़ुल्मिही फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें उनको मलामत नहीं की जा सकती, उनको फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, उन पर कोई रास्ता नहीं है आपके लिए मलामत का, इनको ये काम नहीं किया जा सकता। तो मामला क्या है, इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमूना अन्नास व यबगूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। मलामत के मुस्तहिक़ तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ये बात कि जनाब आप तो बड़े शरीफ आदमी थे, आप तो बड़े मुसले थे, बड़े सुलझू आदमी थे, आप कहाँ आ गए मैदान में? कहा नहीं, जालिमों को सबक देने के लिए, मामलात करने के लिए भी बहरहाल मैदान में नेकी के अलमबरदारों को निकलना होता है। बदी के जो शैतान के जो कहिए के अलमबरदार हैं, उनके जो उनको काबू में करने के लिए और बदी को मिटाने के लिए और जुल्म को ख़त्म करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कहा कि वलमन इंतसर बाद ज़ुल्मी, कि जो जुल्म के बाद बदला लेगा उसके लिए फिर कोई बुराई की बात नहीं, फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील। तो ये बात इसी हवाले से, इसी एतबार से हो रही है कि जो चीज़ पहले बयान हुई है कि असल चीज़ जो सामने रखनी है वो क्या है, असल चीज़ इस्लाह का पहलू सामने रखना है कि हमारे पेश नज़र क्या है, जुल्म को मिटाना। एक होती गलती, एक इंसान से गलती हो गई है, एक इंसान कोई कोताही कर बैठा है, उसने हमारे साथ कुछ ज़्यादती कर दी है, कोई नफसानी बुनियाद पर हो गया मामला, इसी एतबार से हो गया, उसके नौयत अलग है। और एक आदमी जो है वो अपने तकब्बुर की बुनियाद पर और उसको जुल्म का निज़ाम चलाते हुए, जुल्म को रिवाज देते हुए और इस तरह करता है, तो फिर उसके मामले में आदमी को जुल्म का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ना ही होगा, उसे खड़ा होना ही होगा। तो ये चीज़ काबिल मलामत नहीं, काबिल सताइश है। ये चीज़ क्या है, काबिल मलामत नहीं है बल्कि काबिल सताइश है। ये बात कही ना कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना अफजल जिहाद है। जालिम हुक्मरान यानी जहाँ पर मामला इस एतबार से, तो ये बात इसका कि जालिम, इसी तरह से जालिम को जुल्म से रोकना ये भी बड़ी नेकी है। तो इसलिए क्या कहा कि असल तो मामला जो मलामत जिन पर हो और जिन्हें कहा जाए वो तो वो लोग हैं अलल्लज़ीना यज़लिमूना अन्नास, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, वयबगूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़, और ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं, यानी अपने बगैर कोई हक़ नहीं है उसके बाद जो है उसके ऊपर वो सारे मामलात करते हैं और दस्त दराजियाँ करते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, ये सारी चीज़ें उसका उन्हें कोई हक़ नहीं है, लोगों पर ज़बरदस्ती जो है मुसल्लत हो जाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो दुनिया में भी अहले ईमान जो हैं वो अपनी बिसात पर ऐसे जुल्म का मुकाबला करने और जुल्म के सद्देबाब की पूरी कोशिश करते हैं। आखिर में कहा वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। फरमाया अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी उलुल अज़मी के कामों में है। यानी ये बात जो यहाँ पर बताई जा रही है, वैसे तो बात यह है कि जब ये बात हो रही थी तो एक गुरोह ऐसा मौजूद था, अहले ईमान का एक गुरोह, अहले ईमान का गुरोह मौजूद था उस माशरे में, मक्की में नाज़ुर ने बात वहाँ पर हो रही है। तो एक ऐसा गुरोह मौजूद था जिसके अंदर ये सारी सिफात जो है मौजूद थी। इस मामले में ये सारा मामला जो है इस हवाले से मौजूद था। तो ये चीज़ जो है, ये कैफियत जो है हमें नज़र आती है कि इस मामले में उन्होंने कभी मुदाहनत से काम नहीं लिया कि जो चीज़ें हैं। इसी के अंदर एक बात उसका जिक्र करते चले कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कल आई थी सामने कि आपने अपनी ज़ात के मामले में कभी इंतकाम नहीं लिया, यानी बात अपनी जगह है, लेकिन जुल्म को का बदावा करने के लिए, यानी जुल्म के ख़िलाफ़ तो दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो वो हलफुल फजूल की बात आती है, वो नबुवत से पहले का मामला है। नबुवत से पहले का मामला है कि जब एक ऐसा मुआहदा किया कुछ लोगों ने मिलकर कि हर मजलूम की दादरसी की जाएगी, जालिम को जुल्म से रोका जाएगा, उसका हक दिलवाया जाएगा, जुल्म का निज़ाम था। आप उसके अंदर शामिल रहे और आपने ये कहा नबुवत के बाद मदीने में आपने कहा अगर आज भी उसकी बुनियाद पर मुझे बुलाया जाए, उस वायदे की बुनियाद पर, तो मैं आज भी जाऊँगा इस मामले में, यानी काम करने के लिए मजलूम की हिमायत की बात। और फिर उसी दौर की बात, ये बात जब आपका निज़ाम तो आदिलाना निज़ाम है, वहाँ तो जुल्म का सवाल ही नहीं है, लेकिन इससे पहले मक्के का दौर जो है उसी में हम देखते हैं कि एक शख्स जो है जिसके ऊँटों की कीमत जो है अबू जहल ने नहीं दी है और दबा ली है, अब वो लोगों के पास घूम रहा है और जाता है सरदारों के पास, कहता है मेरा हक मुझे दिलवाया जाए, और कोई उसका हक दिलाने के लिए तैयार नहीं है। अबू जहल से कौन बात करे, तो शरारत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर दिया कि इनके पास जाओ, ये तुम्हें दिलाएंगे।
اب مظلوم کی مدد کا معاملہ اور ظالم کے سامنے، ظالم کہتا ظالم ہے اور کس درجے کا مخالف ہے اور کس درجے کا کہیے آپ کے ساتھ اس کا ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے. جب وہ شخص آپ کے پاس آیا مظلوم اور کہا کہ صاحب میرا حق مجھے دلایا جائے اور آپ اس میں میری مدد کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کر گئے اور ساتھ لے جا کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے. لوگ بھی پیچھے پیچھے ساتھ چلے کہ دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے کیسا، یعنی لوگ تو تماشا لگانے گئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروداری نہیں کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو بڑا میرا یہ اس سے میرا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، میرے پاس کون سے اختیار ہے. لیکن اللہ کے رسول ہونے کی بنیاد پر یعنی اس معاملے میں آپ نے اپنی ذمہ داری جو وہاں پر ادا کی کہ آپ گئے اور آپ نے جا کر اسے بلایا. جیسی آپ کی بات سنی اور آپ کے بات پتہ چلی آپ آئے دروازے پر، فوراً حیران ششدر باہر آیا. اللہ کے رسول نے کہا اس کا حق اس کو دو، گیا اور جا کے لا کے قیمت ادا کر دی ہے. باقی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو اثر، جو زور، جو دباؤ، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی اس کا معاملہ ہے. تو غرض یہ کہ یہ تو عامت الناس کے حوالے سے، اور ویسے صبر کے بغیر ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اور وغفرہ یعنی یہ تو ایک اصول ہے، کہ آدمی نرمی و درگزر کا رویہ اختیار کرے گا اور صحیح باتوں پر قائم رہے گا، اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے اور اس کے اثار کرنے کے لیے تیار رہے گا. تو اللہ نے کیا کہا، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے عزم کا کام ہے. یہ جو اخلاق ہیں یہ اصل دولت ہیں. وہ شخص انتہائی دولت مند ہے جس کے اندر یہ اخلاقی اوصاف موجود ہیں. اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے. اور جو ان سے خالی ہے تو دنیا کی کتنی چیزیں اس کے پاس ہوں وہ گویا کہیے کہ مفلس ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.